ان لوگوں سے جنہوں نے ملک کے خزانے کو جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور ہمیں یہ کہتے رہے کہ ہم نے ایک دھیلے کی جو ہے وہ کرپشن نہیں کی. تو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں مریم صفدر کے کیس کے حوالے سے. یہ کیس بڑا واضح ہے کہ 90 کی دہائی کے اندر 4 فلیٹس جو ہیں وہ کک بیکس کے پیسوں کے ذریعے، کرپشن کے پیسوں کے ذریعے، منی لانڈرنگ کر کے یہ 4 فلیٹس جو ہے وہ نواز شریف خریدتے ہیں. اور اس کی موزیک فونسیکا کی جو ہے وہ جو لا فرم ہے اس کا ریکارڈ موجود ہے، اس کا ڈیٹا موجود ہے کہ جس کی بینیفیشل اونر جو ہے وہ مریم صفدر ہیں. اور مریم صفدر یہ اس ٹائم کے اوپر خریدی گئی جب یہ سب اس وقت ڈیپینڈنٹ سے. نواز شریف کے بچوں کی عمریں اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھیں کہ وہ اس وقت اربوں روپے کے مالیت کے جو فلیٹس ہیں ان کو برطانیہ کے اندر جو ہے وہ خرید پاتے. لیکن اس حوالے سے جھوٹوں کی داستان ایک یہ ہے کہ پہلے یہ 2011 کے اندر یہی مریم صفدر جن کا وتیرہ ہے کہ وہ آئے روز کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیا بیان جو ہے وہ اپنا بدلتی رہتی ہیں، انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کے برملا کہا کہ میری لندن میں کیا، میری تو پاکستان کے اندر کوئی پراپرٹی موجود نہیں ہے. تو کوئی تو شرم ہونی چاہیے کہ وہ ریکارڈ ٹی وی کا انٹرویو جو ہے وہ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. جو آپ نے بڑے شوق سے آ کر انٹرویو دیا تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ پاناما کا معاملہ پتہ چلتا ہے انہیں کہ اس لا فرم کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ پاناما لیکس کے اندر سامنے آنے والے ہیں، اور اس میں جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو تینوں بار وزیر اعظم بن کے لوٹ مار کرتا رہا اور اپنے چہرے کے اوپر ایک شرافت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا تھا، اس کا صاحبزادہ حسن نواز، حسین نواز، ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ فلیٹس جو ہیں وہ ہمارے ہیں اور اس کی جو ٹرسٹی ہیں، اس کی جو بینیفیشل اونر ہیں وہ ان کی ہمشیرہ مریم صفدر ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 2011 میں جہاں مریم صفدر کہتی ہیں کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور پاناما لیکس اپریل میں آتے ہیں، مارچ 2016 میں حسین نواز انٹرویو دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بینیفیشل اونر ہیں وہ میری ہمشیرہ ہیں. تو یعنی مریم صفدر کا جو 2011 کا جو جھوٹ تھا اس کو بھائی میں نے بے نقاب نہیں کیا، اس کو عمران خان نے بے نقاب نہیں کیا، آپ ہی کے بھائی حسین نواز نے ٹی وی کے اوپر آ کر ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بے نقاب کیا. اب پاناما کا معاملہ آ جاتا ہے، پاناما کا معاملہ سامنے آتا ہے تو ایک کہانیاں پہلے سناتے ہیں کہ جناب جدہ میں سٹیل مل لگائی، پھر پتا چلا کہ پیسے جو ہے وہ اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ ابو دھابی چلے گئے، پھر 70 کی دہائی میں چلے گئے. تمام تر کہانیاں سنانے کے بعد یہ پتا چلا کہ ان کے پاس ایک قطری خط ہے، اور جو قطری خط موجود تھا اس قطری خط کے حوالے سے وہ قطری بھی اس خط کو جو ہے وہ آن کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تیار نہیں تھا، نہ ہی کسی عدالت میں آ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوا. انہوں نے کہا یہ کو پتھر کا زمانہ ہے، یا انہیں یہ لگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، یا انہیں لگا کہ پاکستان کے اندر انہی کے جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ قیوم ٹائپ کے جج بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ فونوں کے اوپر، ٹیلی فونوں کے اوپر فیصلے لکھواتے تھے. اسی قسم کے جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی ہوں گے، اور جو رام لیلا ہم سنائیں گے، جو ہم جھوٹ بولیں گے وہ جھوٹ جو ہے وہ ہمارا مانا جائے گا. لیکن اس بار عمران خان جو کھڑے تھے ان کے راستے میں، جو قوم کا لوٹے ہوئے پیسے کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر پہرا دے رہے تھے، اور پہلی بار آپ کے سامنے یہ چیزیں آئیں کہ ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ ادھر وزیر اعظم ہے، ادھر جو ہے وہ اقامہ رکھا ہوا ہے. پتہ لگا کہ یہ نون لیگ نہیں ہے، یہ اقامہ لیگ ہے. یعنی کہ ساری جماعت کے پاس اقامے نکل آتے ہیں. خواجہ آصف ملک کا وزیر دفاع، کبھی وزیر خارجہ، وہ اقامہ ہولڈر ہے. ملک کا وزیر داخلہ، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال، وہ اقامہ ہولڈر ہے. اقامے بھی رکھے ہوئے ہیں، ملک کے اندر جو ہے وہ سیاست بھی کر رہے ہیں، اور ان اقاموں کا پتہ نہیں کہ یہ اقامے کس وجہ سے رکھے ہوئے ہیں. بنیادی طور کے اوپر اس کیس کے حوالے سے ان کو جتنا ٹائم ملا، جتنا فیئر ٹرائل ان کو ملا، سوائے قطری خط کے مذاق کے علاوہ یہ ایک چیز نہیں لے کر آئے. 3 سال 2018 جولائی سے ان کی جو ہے وہ اپیلیں دائر ہوئی ہیں،
15 بار سے زائد جو ہے وہ مریم صفدر نے اپنی کیس کے اندر انہوں نے التوا لی ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جتنا مرضی ادھر ادھر بھاگ لیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ الٹیمیٹلی نون لیگ کی سیاست میں آڈیوز بھی آ گئیں، ویڈیوز بھی آ گئیں، تمام بلیک میلنگ کے باوجود جا کر آج کل انہوں نے زرداری کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب آ کر جو ہے وہ آؤ، لوٹ مار آپ نے بھی کی ہے، لوٹ مار ہم نے بھی کی ہے، آؤ مل کے جو ہے وہ اس لوٹ مار سے کسی طرح جو ہے وہ ہم این آر او حاصل کریں. وہ این آر او تو خیر ان کو نہیں ملنا، 3 ساڑھے 3 سال سے انہوں نے اپنا پورا زور جو ہے وہ اس حوالے سے لگایا. میں اپنی قوم کو بھی یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اس کیس کی حقائق ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، یعنی کہ آج تک جو لندن کے محلات ہیں جنہوں نے تسلیم کر لیے کہ وہ ان کے ہیں، جہاں پر نواز شریف بگوڑے بن کے آج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھ کر وہاں جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کے بارے میں، جس قسم کے محب اللہ حمد اللہ محب جیسے ملک دشمنوں سے وہاں ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ انہی ایون فیلڈ کے فلیٹ 16 16 اے 17 17 اے جو 4 فلیٹس ہیں جو کہ ان اربوں روپے کے مالیت کے فلیٹس ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. آج تک ان 4 فلیٹس کی رسیدیں لانے کے اندر یہ لوگ جو ہے وہ ناکام رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ اس کے سورس نہیں بتائیں گے، اس کے ذرائع نہیں بتائیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس حوالے سے ان کو کسی بھی جگہ سے ان کو کوئی قانون کی، میں سمجھتا ہوں کہ جو حاکمیت ہے وہ قائم کرنا اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اور ان پٹیشنز کا، ان اپیلوں کا فیصلہ فوری آنا چاہیے. اس کے اوپر التوائیں جو ہیں وہ ان کو کسی صورت نہیں ملنی چاہیے. اب میں آنا چاہتا ہوں ایک اور کرپشن کنگ ہیں شہباز شریف، جو کہتے تھے کہ میں نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی، میں نے ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو میرا نام شہباز شریف نہیں. لیکن یہاں پر دھیلے کی نہیں، یہاں پر جو ہے وہ اربوں خربوں کی کرپشن شہباز شریف کے اوپر ثابت ہو رہی ہے. کیسے ثابت ہو رہی ہے؟ پہلا کیس نیب کا کیس، 7.5 ارب روپے کا ٹیٹیوں کا کیس، کہ ساری دولت جو ہے وہ ٹیٹیوں سے بڑھ جاتی ہے، ان کے اکاؤنٹس میں ٹیٹیاں آ رہی ہیں. وہ لوگ جو کبھی بیرون ملک نہیں گئے، وہ منظور پاپڑ والا کبھی بیرون ملک نہیں گیا ہوگا، وہ پھیری والا بھیرا کے رہنے والا وہ کبھی بیرون ملک نہیں گیا ہوگا، وہ بیٹھ کے لندن سے ان کے اکاؤنٹ میں ٹیٹیاں لگا رہا ہے. یہ کہانی انہوں نے بیان کی. سیم کہانی وہی جو حدیبیہ پیپر مل کیس کے اندر تھی، وہاں قاضی فیملی کا نام استعمال کیا، یہاں پر پاپڑ والے کا، یہاں پر پھیری والے کا نام استعمال کر لیا، جو کبھی خواب میں بھی لندن نہیں گئے ہوں گے، ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ ان کا نام استعمال ہو رہا ہے. یہ ایسے وارداتیے ہیں. آپ قوم ان سے جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا مشتری ہوشیار باش، قوم ان سے ہوشیار رہے. یہ کسی کا بھی جو دیکھنے والے ہیں مجھے، وہ کسی کا بھی اکاؤنٹ اور اس کا نام استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ سامنے بیٹھے کسی رپورٹر کا نام استعمال کر لیں، یہ کیمرہ مین کا نام استعمال کر لیں کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے نام کے اوپر لندن سے ٹیٹیاں جو ہے وہ سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور ان کے اکاؤنٹس کے اندر آ رہی ہوں. یہ اس قسم کی انہوں نے وارداتیں جو ہیں وہ ڈالی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر، جو اب ان کی سامنے آ رہی ہیں. رمضان شوگر مل کے 14 ملازمین جن کی تنخواہ 10,000 15,000 20,000 25,000، کوئی کلرک ہے، کوئی چائے پلانے والا ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہے، کوئی چپڑاسی ہے، ان کے اکاؤنٹوں کے اندر جو ہے وہ پیسے ڈالے ہوئے ہیں. مقصود چپڑاسی کون ہے یہ آج تک بتانے سے جو ہے وہ قاصر ہیں. جو ایف آئی اے نے رمضان شوگر مل کے اندر جو کیس سامنے لے کر آئے، 4 ارب روپیہ منظور اس کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ کے اندر آ جاتا ہے. مسرور انور نامی جو ان کا اپنا ملازم ہے، جو ان کا کیش بوائے ہے، وہ 2008 سے 2017 تک شہباز شریف کے اکاؤنٹ کے اندر کیش پیسے ایچ بی ایل کے نیو مسلم ٹاؤن کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کرواتا رہا. یہ بتانے سے قاصر ہیں. 17,000 ٹرانزیکشنز کو جو ہے سامنے آئی، جو چلان سبمٹ ہوا ہے ایف آئی اے کی عدالت میں. اور جب ایف آئی اے کا کیس سننے آتا ہے، آج ان کے وکیل نہیں پیش ہی نہیں ہوئے. حمزہ شہباز کو جو ہے وہ نیا وکیل یاد کرنا آ گیا، یعنی وہی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس. یہ تو التوا کے عدالتی سسٹم کو نہ چلنے دینا، یہ التوا کے وہی بنیادی ہتھ کنڈے ہیں جو یہ استعمال کرتے آئے ہیں.
یہ کہیں نا کہ ہمارے کیسز کا فیصلہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں یہ سلمان شہباز کیوں ملک سے باہر بھاگا بیٹھا ہے؟ اس کو کون سا سرجری ہونے والی ہے؟ اس کو کون سا کوئی بیماری ہے؟ اس کی کون سی کمر میں درد ہے جو وہاں بیٹھے ہیں؟ یہ آتے ہیں، جب بھی آپ آئیں گے ان سے یہ سوال ہوگا کہ یہ مقصود چپڑاسی کون ہے، یہ مسرور انور کون ہے، یہ سلمان شہباز کیوں اشتہاری بن کے جو ہے وہ ملک سے مفرور ہے؟ بلائیں نا اس کو واپس، وہ کیوں نہیں پاکستان آتا یہاں آ کے جواب دے. وہاں کی برطانیہ کی عدالت جہاں پر یہ بڑے ڈھول بجا رہے تھے کہ ہم سرخرو ہو گئے سرخرو ہو گئے، اس عدالت میں یہ پٹیشن دائر کرتے ہیں کہ اس کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کسی اور کے حوالے نہ کیے جائیں، یہ ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ پبلک نہ کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر جو انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، جو اس کے اندر انہوں نے وہاں کے نظام کو گمراہ کیا ہوا ہے، وہ تمام تر چیزیں وہاں پر موجود ہیں. اور جب یہ این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی وہاں پر انویسٹیگیشن کر رہی تھی، اس وقت یہ ایف آئی اے کا 16 ارب والا کیس نہیں آیا تھا. اگر وہ ہم سے مانگتے تو ہم اس کی بھی تفصیلات ان کو دیتے کہ یہ کس قسم کے وارداتیے ہیں، یہ کیسی کیسی وارداتیں ڈالتے ہیں کہ انہوں نے اپنی رمضان شوگر مل کے 14 ملازمین کے ناموں کے اوپر اکاؤنٹس کھول رکھے ہیں، مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 4 ارب ڈال دیتے ہیں. ایک شخص ان کا ملازم وہ 2016 کے اندر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، یعنی دنیا سے چلا جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. یہ اس مردے کو بھی بیچارے کو نہیں چھوڑتے، وہ اللہ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، وہ استعمال کرتے جا رہے ہیں 2017 تک اس اکاؤنٹ کو گھماتے رہے ہیں. یہ اس قسم کے چور ڈاکو لٹیرے ہیں، یہ بہروپیے ہیں. میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. جب یہ بات کرتے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں یہ سلمان شہباز نے کون سی اے ٹی ایم مشینیں لگا رکھی ہیں لندن میں، جو یہ دودھ کا پنیر کا دہی کے وہاں فیکٹریاں لگا رہے ہیں، وہاں پر کاروبار کر رہے ہیں. یہ اس چیز کا جواب دیں نا کہ ان کے اے ٹی ایمز کون سے ہیں، ان کے کیوں نام نہیں سامنے آنے دیتے. یہ تو کہتے ہیں نا جناب کہ ہمارے پاکستان سے جو ہے وہ کوئی پیسہ نہیں گیا. جو شہباز شریف نے کہتے ہیں جی فلیٹ بیچا، فلیٹ بیچ کے جو ہے وہ سلمان شہباز نے وہاں پر جو ہے وہ کام شروع کیا. اب وہاں پر کون سی اے ٹی ایمز بیٹھی ہیں جو سلمان شہباز کو پیسہ دے رہی ہیں؟ کہاں سے یہ پیسے جا رہے ہیں جو وہاں پر فیکٹریاں لگائی جا رہی ہیں؟ نواز شریف جو آسکر پرفارمنس دیتے ہیں ان کو تو سرجری ہونے والی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ نے چہل قدمی کرنی، سفر نہیں کرنا، کرونا ہے آپ کا، جو ڈاکٹر اپینین دیتا ہے آپ کو. خیر ڈاکٹر عدنان ختم ہوا تو لندن کا ڈاکٹر لارنس آ گیا، اب کوئی امریکہ کے ڈاکٹر شاہ آ گئے ہیں. وہ جناب جا کے 500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، 5 گھنٹے گاڑی پہ سفر بھی کرتے ہیں. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دل کا مریض ہے لیکن ماشاءاللہ اتنے فٹ ہیں جو کہ جن کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ نے سفر نہیں کرنا، وہ 4 فلور بغیر رکے بغیر سانس لیے جو ہے وہ 4 منزلیں سیڑھیاں چڑھ کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے تمام جو دل کے مریض ہیں ان کو ایسی صحت عطا کر دے جو ان کو عطا ہوئی ہے، وہ تمام صحت ادھر بھی عطا ہو جائے. بنیادی طور کے اوپر ان کی تمام کارروائیاں جھوٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں، ان کی تمام تر کارروائیاں ڈرامے بازی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں. چاہے وہ آصف علی زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، آگے ان کے بچے ہیں، بلاول زرداری ہے، مریم صفدر ہے، حمزہ شہباز ہے، سلمان شہباز ہے. یہ تمام جو ہے یہ کرپٹ لوگوں کا جو ہے وہ ٹولہ اکٹھا ہوا ہے. اور یہ جو ہے وہ علی بابا 40 چور والی کہانی جو ہے مجھے یاد آ جاتی ہے. یہ سارے 40 چور جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں جن کا مقصد ہے اپنی چوری کو بچانا، اس کو پروٹیکٹ کرنا، عدالتوں سے التوائے لینا، بیجا التواؤں کے پیچھے چھپنا. یہ تمام تر جو ہے وہ ان کی کہانی ہے. اس سے یہ کسی صورت بھی جو ہے وہ باز نہیں آ سکتے. شہباز شریف کو مقصود چپڑاسی کا، مسرور انور کا، رمضان شوگر مل کے جعلی اکاؤنٹس کا جواب دینا پڑے گا. جو 16 ارب کا وہ کیس ہے، یہ بھاگے مت، یہ کہیں ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ اس کی ایف آئی اے ہیئرنگ کرے. نیب کے اندر جو شہباز شریف کا 7.5 ارب کا نیب عدالت میں لاہور میں کیس ہے اس کے اوپر یہ آئیں، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں، التواؤں کے پیچھے نہ چھپیں. اور مریم صفدر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ بتائیں کہ یہ جس کی وہ بینیفیشل آنر ہیں، جس کو ان کے بھائی نے آ کے تسلیم کیا تھا، تو یہ بتائیں نا کہ اس کی رسیدیں آج تک کہاں ہیں، وہ کون سے ایسے ذرائع ہیں جن ذرائعوں سے وہ پیسے آئے تھے، وہ ذرائع تو آج تک سامنے نہیں آئے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عدالتوں سے نہ بھاگنے دیں گے، نہ قانون سے بھاگنے دیں گے، نہ ان کو جو ہے وہ ہم التواؤں سے کسی صورت بھی جو ہے وہ پیچھے چھپنے دیں گے. جی سر یہ بتائیے گا، آپ ابھی آپ نے جس طرح کی ڈیٹیل بتائی
کرپشن کی باتیں کر رہے ہیں، وہ تو پوری اپوزیشن متحد ہو کے کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اور وہ آپ کے خلاف باقاعدہ انہوں نے جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کا فیصلہ کیا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ باقاعدہ اس کنسنسس بھی کر چکے ہیں اور اسی فروری کے مہینے میں یہ معاملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں گے۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عمران خان جس کی ساری زندگی جو ہے اس نے پاکستان کے لیے فخر کا باعث رہا ہے، کرکٹ کا میدان ہو، ہاسپٹل میں ویلفیئر کا میدان ہو، پاکستان کی پالیٹکس آئی تو ہمیں وزیر اعظم بنے، اس کے اندر جو چیلنجز ہمیں ملے وہ سارا ایک ٹرن اراؤنڈ انہوں نے کیا، لیکن اس کے بدلے ہمیں ان مافیاز کا بھی سامنا ہے۔ عمران خان نے تو کبھی پی ڈی ایم نہیں بنائی، عمران خان نے تو کبھی جلسے جلوس نہیں کیے۔ عمران خان کے اوپر انہوں نے کیس کروایا بلیک میلنگ کے اوپر، وہ وزیر اعظم نہیں تھے، پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے، سپریم کورٹ کے اندر عمران خان نے 40 سالہ کمائی کا حساب دیا اپنی، اور 60 سے زائد ڈاکومنٹس دیے۔ وہ بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے جی میں پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں لہٰذا آپ میرا کیس نہیں سن سکتے، لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں یہ معیار ہے تو میں ہائی مورل گراؤنڈ لوں گا، اپنے آپ کو احتساب کے لیے انہوں نے پیش کر دیا۔ عمران خان کے تو ان کی طرح اقتدار میں آ کے کوئی للے تللے نہیں لگے ہوئے، انہوں نے اپنے وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے 108 کروڑ روپیہ سیو کر کے خزانے کے اندر واپس دیا، خرچے کم کیے، کمرشل فلائٹس کے اوپر دورے کیے، ان کی طرح جو ہے وہ 777 جہازوں کے اوپر عمران خان 200 خاندان کے لوگوں کے بورچیوں سمیت بیرون ملک دورے تو نہیں کرتے رہے۔ عمران خان کے ان کی طرح 5 کیمپ آفسز نہیں ہیں، ایک کیمپ آفس نہیں ہے، اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں، ملک کے خزانے کی انہوں نے حفاظت کی ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ملک کے لیے فخر کا باعث بنے ہیں۔ آج صحت کارڈ جیسے انقلابی پروگرام انہوں نے رول آؤٹ کر دیے ہیں۔ یہ تو سارا چوروں کا جو گینگ ہے وہ اقتدار میں باریاں اس وجہ سے لگائی ہوئی تھی کہ ان کی لوٹ مار جاری رہتی رہے، عوام کا بے شک بیڑا غرق ہو جائے۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس دفعہ جو ہماری تیاری ہے وہ بڑی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب اسلام آباد ریفرنس کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ این آر او انہیں کسی صورت نہیں ملے گا، لوٹ مار کرتے رہے، آج این آر او مانگ رہے ہیں، اور تمام بلیک میلنگ کے بعد آج انہوں نے زرداری کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، اور جن لندن فلیٹس کی منی ٹریل نہیں دی گئی انہی لندن فلیٹس میں بیٹھ کر نواز شریف آج باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔